سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان اور ترکی کی غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت پر رضامندی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی امریکی دعوت قبول کر لی۔ دعوت امریکی صدر کی جانب سے وزیراعظم شہباز شریف کو دی گئی تھی۔ نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے خبر کی تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ سمیرہ، خبر کی تفصیل سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ پاکستان نے غزہ میں دیرپا امن کے حصول کے لیے تشکیل دیے جانے والے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی جو امریکی دعوت تھی وہ قبول کی ہے۔ یہ دعوت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کو دی گئی تھی، اور وزارت خارجہ نے اس میں ایک بہت اہم، بہت کلیئر اور کسی بھی ابہام کے بغیر بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے یہ صاف طور پر ڈکلیئر کیا ہے کہ پاکستان کا یہ فیصلہ غزہ امن پلان کی حمایت اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کے فریم ورک کے تحت نفاذ کے لیے جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی چیز بتاتی چلوں کہ یہ گو کے اسٹیٹمنٹ کا حصہ نہیں ہے، مگر ضروری ہے یہاں پہ کلیریفیکیشن کرنا کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورسز کی بات ہو رہی تھی اب تک، اس کو اس کے ساتھ ملحق کر کے یا اس کے ساتھ منسلک کر کے ڈسکشن جو ہے اس کو نہیں کی جا سکتی، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کو الگ سے دیکھا جائے گا۔ مگر یہ ایک بورڈ آف پیس جو ہے وہ ہے جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو انیشیٹ کیا تھا اور انہی کی جانب سے دعوت آئی تھی، تو لہٰذا کچھ ڈسکشنز جو ہیں وہ اس حوالے سے شروع ہوگا۔ اس پہ ڈیبیٹ، اور سول ملٹری لیڈرشپ جو ہے پاکستان کی، ان کو اس میں بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ تمام تر نکات جن کو کسی جگہ پر نیگیٹو کیا جا سکتا تھا انہوں نے بڑے طریقے اور بہت سلیقے سے امریکی حکومت کے ساتھ تمام تر بیک ڈور بات چیت کے اندر اس کو سلجھا کر اور اس بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے یہ دعوت قبول کی ہے۔ یعنی آنے والے وقتوں میں پاکستان کا کردار بہت زیادہ منفرد اور بہت زیادہ واضح ہو کر ابھرے گا فلسطین کے حوالے سے خاص طور پر۔ بالکل سمیرہ، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ سوئٹزرلینڈ میں وزیراعظم شہباز شریف سے فلسطین کے ہم منصب محمد مصطفیٰ کی ملاقات۔ فلسطینی وزیراعظم خود چل کر شہباز شریف کے پاس آئے اور تعارف کروایا۔ فلسطینی وزیراعظم نے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ عالمی فورم سے فلسطین کے موقف کی حمایت پر شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ ذکر سانحہ گل پلازہ کا، جس میں اموات کی تعداد اب 50 سے زائد ہوگی۔ میزانائن کی دکان سے مزید 20 سے 25 باقیات ملی ہیں۔ مزید لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے نمونے لیبارٹری ارسال کر دیے گئے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیم نے عمارت کا جائزہ لیا۔ بظاہر تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے۔ سانحہ میں جاں بھاگ شہروز اقبال کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ رپورٹ کریں گے قاضی حسن۔ سانحہ گل پلازہ کے 5ویں روز ملبہ ہٹایا جا رہا ہے۔ سرچ آپریشن کے دوران لاشیں مل رہی ہیں۔ گل پلازہ میں آگ تو بجھ چکی ہے، مگر اس سانحہ کے بعد سامنے آنے والے انکشافات دل دہلا دینے والے ہیں۔ میزانائن فلور کی دکان کے ملبے سے انسانی اعضاء برآمد ہوئے۔ مزید افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ میزانائن فلور سے 20 سے 25 بالکل ہیومن ریمینز ملے ہیں، ڈیڈ باڈیز ملی ہیں، اور ہم ابھی ان کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں، ابھی شفٹ کر رہے ہیں ہم ان کو اپنا ہاسپٹل کے۔ جی ڈیڈ باڈیز آپ کاؤنٹنگ تبھی میں کبھی لگا سکتا ہوں کہ جب کوئی سالم ملے۔ سالم تو ڈیڈ باڈیز نہیں ہے، باڈیز جو ہیں وہ اسکیٹرڈ ہیں۔ ریسکیو آپریشن انتہائی احتیاط کے ساتھ جاری ہے، کیونکہ عمارت کے کچھ حصے اب بھی مخدوش ہیں۔ 95% مکمل کر لی ہے، اور ابھی بھی ہماری فائر فائٹنگ کی ٹیم جو ہے وہ کسی جگہ پر جو وہاں پہ جہاں کچھ فلیم ہے یا ہیٹ ہے، کسی شٹر میں، کسی دکان میں، تو اس پر ابھی بھی ہماری 2 جگہ سے فائر فائٹنگ کی ٹیم اندر اتری ہوئی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی اور کمشنر کراچی نے جائے وقوع کا دورہ کیا، جبکہ انتظامیہ نے گل پلازہ کو مکمل طور پر سیل کر دیا ہے۔ ابھی تک کوئی ایسا شواہد نہیں ملے، کوئی ایسی چیز ملی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ اصل حالت میں ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی سیمپل لیں تاکہ ہم اس کا جو ہے انالیسس کر سکیں۔ ایسی کوئی چیز آئی نہیں ہے ہمارے نوٹس میں، اور وہ جو بھی بات تھی جو صاحب بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ غلط ہے۔ ادھر سانحہ میں جاں بحق شہروز اقبال کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہروز اقبال کی 5 سال قبل شادی ہوئی تھی، وہ 4 سال کے بچے کے والد تھے۔ یہ تو تسلیاں دے سکتی ہے گورنمنٹ، اور کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ کرا ہے؟ 50 لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے نمونے لیبارٹری ارسال کر دیے گئے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیم نے عمارت کا جائزہ لیا، اور بظاہر تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹرز کے ساتھ قاضی حسن، سما، کراچی۔ آتش زدگی سے متاثرہ گل پلازہ کے میزانائن فلور سے 20 سے 25 افراد کی باقیات ملی ہیں۔ اموات کی تعداد 50 سے زائد ہو گئی۔ نمائندہ سما مونس احمد وہاں موجود ہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مونس بتائے گا کیا اس حوالے سے مزید خبریں اب سامنے آ رہی ہیں؟ مونس سے معلومات حاصل کریں گے۔ 20 سے 25 افراد کی جو ہیں وہ باقیات ابھی وہاں سے ملی ہیں۔ مونس، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا، مزید 20 سے 25 افراد کی باقیات ملنے کی جو ہے وہ خبریں سامنے آئی ہیں۔
دیکھیے بالکل یہی صورتحال ہے یہاں پہ اس وقت بھی سرچ آپریشن جاری ہے، لیکن 20 سے 25 ڈیڈ باڈیز مزید ملی ہیں، ایسا کہنا ہے ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کا۔ یہ بتاتے ہیں کہ میزنائن فلور پہ ایک شاپ ہے، کراکری کی شاپ وہ بتائی جاتی ہے، جہاں پہ جو اطلاعات ملی تھیں، اسی لیے وہاں پہ جو ریسکیو ورکرز ہیں ان کو بھیجا گیا ہے، اور فوری طور پہ جب انہوں نے ایکسیس حاصل کیا ہے اس شاپ کا، جو کہ کٹرز اور ڈرلز کی مدد سے اس کو کاٹا گیا ہے، اس کے بعد وہاں پہ جو ہے 20 سے 25 ڈیڈ باڈیز ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کچھ جو ہے انسانی اعضاء بھی ہیں، اور یہ اب اس وقت یہاں سے ٹرانسپورٹ کر کے جو سول اسپتال ہے وہاں پہ بھیجے جا رہے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی تصدیق جو ہے وہ پولیس سرجن جو ہے وہ کر سکیں گے کہ کتنی یہ ڈیڈ باڈیز جو ہے مکمل طور پہ ہیں۔ یہ بھی ان کا بتانا تھا کہ اس وقت بھی جو سرچ آپریشن ہے وہ جاری ہے، اور یہاں پہ جتنی بھی ریسکیو 1112 کی جو ایمبولینسز ہیں اس میں تمام جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کے جو پارٹس ملے ہیں مختلف انسانی اعضاء ان کو یہاں سے روانہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ جو دیگر ملحقہ عمارت ہے، خاص طور پہ گل تجارہ جو برابر والی عمارت ہے، اس سے ایک راستہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، وہاں سے جو گرلز لگی ہیں ان کو کاٹ کے اندر داخل کیے گئے ہیں جو ریسکیو ورکرز ہیں۔ ساتھ ساتھ جو دوسری عمارت ہے رمپا پلازا، وہاں سے بھی جو ریسکیو ورکرز اندر داخل ہوئے ہیں، اور اب سرچ آپریشن کو تھوڑا وسیع کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو تیزی سے جو ہے سر انجام دیا جا سکے۔ تاہم جو صبح تک ہمارے پاس اطلاعات تھی اس میں 11 افراد کے جو ڈی این اے سیمپلز ہیں وہ مکمل کیے گئے تھے، شناخت مکمل کی گئی تھی، لیکن ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ 4 افراد کی مزید جو ہے ڈی این اے صاحب سیمپل ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ انتہائی افسوسناک، دل دہلا دینے والے یہ مناظر ہیں، صورتحال ہے جو آپ نے ہمیں بتائی ہے۔ حامد الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ حامد، مزید 4 افراد کی جو ہے وہ شناخت کا عمل جو مکمل کر لیا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ جی دیکھیے، سندھ فارنسک لیب اور پولیس سرجن جو ہے وہ ڈاکٹر سمیہ طارق نے اس بات کی تصدیق کی کہ مزید 4 افراد کی جو ہے ڈی این اے کے ذریعے شناخت ہوگی۔ اس طرح جو کل ڈی این اے کے ذریعے لاشیں جو شناخت ہوئی ان کی تعداد اور مجموعی طور پر 15 جو لاشیں ان کی شناخت جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ یہ اطلاع دینی پڑ رہی ہے، جو سندھ فارنسک لیب کے جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے جو لاشوں کے جو باقیات ہیں وہ بہت زیادہ خراب حالت میں چورا ہو چکی ہیں، اور اس لیے اب ان کے ڈی این اے کے لیے سیمپلنگ جو نمونے لینے میں بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کی جو لاشوں کی جو شناخت کا عمل ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اور اس بات کی تصدیق جو ہے دیگر ماہرین ہیں انہوں نے بھی کی ہے، جبکہ جو ڈی سی ساؤتھ ہیں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کچھ لاشیں جو ہیں وہ آج میزنائن فلور سے جو ان کے باقیات ملی تھی، جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ 20 سے 25 لاشوں کے باقیات ہو سکتے ہیں۔ تاہم اس بات کی جو تصدیق ہے وہ ڈاکٹر کی ہسپتال کی جانب سے کی جانی، اور جو پولیس سرجن ہے ڈاکٹر سمیہ طارق ان سے ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج جو لاشوں کے باقیات تو لائے گئے، تاہم فوری طور پر یہ نہیں کہا جا سکتے وہ کتنی لاشوں کے باقیات ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے حامد الرحمان اپڈیٹ کیا، مونا صاحب نے اپڈیٹ کیا، آپ دونوں نمائندگان کا بہت شکریہ۔ ناظرین، انسان ہے گل پلازا میں کس دکاندار کا کتنا نقصان ہوا؟ ڈی سی آفس کی ہدایت پر متاثرین کیمپ آفس میں جمع، 1200 دکانداروں کو نقصان سے متعلق تفصیلات بھرنے کے لیے فارم دیا جائے گا۔ فروا علی سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ فروا، بتائیے کہ اس حوالے سے کیا معلومات ہے آپ کے پاس؟ جی عمیر، ثانیہ گل پلازا میں کس دکاندار کا کتنا نقصان ہوا ہے اور دکانداروں کی تمام تفصیلات جو ہے وہ اکٹھی کرنا شروع کی جا چکی ہیں۔ گل پلازا کے 1200 جو دکاندار ہیں ڈی سی آفس کی ہدایت پر ایک کیمپ میں جمع ہوئے ہیں، جس کے مطابق دکانداروں کا جو نقصان ہوا ہے وہ تمام تفصیلات دیں گے۔ دکان کس نوعیت کی تھی، اگر وہ کام بھی کرتے تھے اس دکان پہ تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ تمام معلومات ڈی سی آفس میں فراہم کی جائیں گی، اور ایک فارم ان کو دیا جائے گا جو فل کرنے کے بعد وہ ڈی سی آفس میں سبمٹ کیا جائے گا۔ دکاندار ڈی سی آفس میں اپنے تمام نقصان کی تفصیلات بتائیں گے، اور اس کا پھر ازالے کے جو احکامات ہیں وہ جاری کیے جائیں گے۔ جی، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔